بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ میں رکھے۔ آج موافق 2 مئی بروز ہفتہ ہم لوگ موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 جس کا عنوان تھا قرآن مجید، اس کی ایکسرسائز یعنی اس کی مشق جو ہے وہ حل کریں گے۔ موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 قرآن مجید ہم نے پڑھا تھا اور اس میں 3 ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھے تھے۔ وہ 3 عنوانات جو ہم نے اس سبق میں پڑھے ہیں ان میں سے پہلا تھا قرآن مجید کا تعارف، دوسرا تھا قرآن مجید کی حفاظت، اور تیسرا تھا قرآن مجید کے فضائل۔ امید ہے آپ لوگوں نے ان تینوں عنوانات کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم اس سبق کی ایکسرسائز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 3 لانگ سوالات، 3 لانگ کوسچن جو ہیں ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہتا ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ لانگ کوسچن ہے، یہ تفصیلی سوال ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کیجیے۔ نمبر 3 فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ اچھا، پہلا سوال جو ہے قرآن مجید کا تعارف بیان کیجیے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب جہاں سے یہ سبق شروع ہوتا ہے یعنی قرآن مجید کا تعارف، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اس کا جواب ہے یہاں تک، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ورڈنگ آپ لوگ اپنی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن معنی مفہوم وہی ہونا چاہیے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جواب دیں گے اور لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی ضروریات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے اس کی جسمانی اور فطری ضروریات، اور دوسری ہیں اس کی ذہنی اور روحانی ضروریات۔ جس طرح سے انسان کو اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری نہ ہوں تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کو کھانے کے لیے نہ ملے، اس کو پینے کے لیے ایک عرصہ تک نہ ملے، اس کو سانس لینے کے لیے ہوا نہ ملے، مر جائے گا، جسمانی طور پہ مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہمارے جسم کو، انسان کے جسم کو خوراک، پانی، ہوا کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا جسم زندہ ہے، ہم زندہ ہیں، اسی طرح سے ہمارے ذہن اور ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور ہمارے ذہن اور ہمارے روح کی غذا کیا ہے؟ ہمارے ذہن اور ہمارے روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر لیں گے تو ہماری روح مردہ ہو جائے گی، ہم روحانی طور پہ مردہ کہلائیں گے۔ تو بہرحال قرآن مجید کا تعارف بیان کریں، اس سوال کا جواب میں عرض کرنے لگا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور پھر اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل میں نے بتایا، زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ دن رات کا نظام، یہ سردی گرمی، یہ سارا کا سارا انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ نظام قائم کیا گیا۔ انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی، عقل دی، شعور دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی۔ اسی سلسلہ انبیاء کے سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ آخری نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اور یہ کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے ہم نے پڑھ لیا کہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر نئے سرے سے اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے کن کن پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے؟ تو قرآن پاک، یہ ایک الگ سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ فی الحال تو ہم اس کو قرآن مجید کے تعارف والے سوال کے جواب میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ سوال ایک الگ سے بھی بن سکتا ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے کن کن پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پہلے سوال کی اور اس کے جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس ٹاپک پہ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو گزشتہ لیکچر میں جس میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف بیان کیا تھا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 2۔
قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ اس کا جواب بک سے اگر میں نشان لگواؤں تو یہ حفاظت والا اس میں سارا آئے گا، تعارف کے بعد حفاظت سے لے کر فضائل سے پہلے تک ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دیں یہاں تک۔ اس کا جواب ہم دیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کلام الہی ہے اور یہ محفوظ کتاب بھی ہے۔ محفوظ کتاب سے کیا مراد؟ کہ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے، یعنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا یہ جو وعدہ ہے یہ دو طرح سے پورا ہوا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھوا کے شروع سے لے کے اب تک یہ لکھا چلا آ رہا ہے، اس انداز سے اس کی حفاظت فرمائی، اور دوسرا شروع سے لے کے اب تک بلکہ قیامت تک یہ سینہ بسینہ لوگوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اگر کہیں پہ لکھنے والے غلطی کریں گے تو جن کے سینوں میں یہ محفوظ ہے وہ اس غلطی کو درست کر دیں گے، اور اگر کہیں پہ اس کو حفظ کرنے والے غلطی کریں گے تو لکھا ہوا ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر دے گا۔ دوبارہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس انداز سے، اس شان سے پورا ہوا کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسخوں میں الفاظ یا آیات میں رد و بدل تو بہت دور کی بات ہے، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حفاظت کے وعدے کو کس طرح پورا فرمایا وہ میں نے عرض کر دیا، کیونکہ ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے۔ تو جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی فرما دیتے تھے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے، اور پھر مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے ہیں اور مختلف اوقات کے اندر ان کی تلاوت کرتے ہیں، خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور ساتھ ساتھ میں حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے، تو آپ نے یہ کام کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء یکجا کرایا اور اسے محفوظ کر دیا۔ تمام اجزاء کو اس انداز سے یکجا کروایا کہ اس میں جو ترتیب تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ہی رکھی گئی۔ آیات کی ترتیب، سورتوں کے نام، سورتوں کی ترتیب وہی تھی
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مقرر فرمائی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہی رہا، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو تب تک اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا تھا، عرب سے نکل کے عجم میں پہنچ گیا تھا۔ تو کئی جگہوں پہ یہ مسائل پیش آئے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے کچھ اس طرح کی غلطیاں ہونے لگی اور لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا وہ جو لکھوایا ہوا یا یکجا کیا ہوا نسخہ تھا اسے منگوایا اور اس کی متعدد نقول تیار کروائی کہ یہ وہ نسخہ تھا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کاتبین وحی سے لکھوایا تھا۔ تو وہ نسخہ منگوایا اور اس کی متعدد نقول تیار کرائیں اور تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی کہ آپ لوگوں کے پاس جو قرآن لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس جو قرآن پاک موجود ہے، اسی طرح سے آپ لوگوں کو جو قرآن یاد ہے، اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو تو اس نسخے کو دیکھ کر اپنی غلطی کو درست کر لیا جائے، اس کی اصلاح کر لی جائے، کیونکہ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھوایا ہوا نسخہ ہے۔ تو اس انداز سے تب سے لے کے اب تک، یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی، آپ فوراً کاتبین وحی میں سے کسی صحابی کو بلا کر لکھوا لیتے تھے اور وہ لکھا ہوا چلتا آیا آج ہم تک قرآن پاک لکھا ہوا پہنچ گیا اور قیامت تک یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، قرآن مجید نازل ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پھر اس کو یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے تھے۔ تب سے یہ سینہ بسینہ بھی منتقل ہوتا آ رہا ہے اور آج کے دور میں بھی کئی حفاظ ہیں، کئی لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کتاب بنایا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ تو فضائل قرآن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر کیوں مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ اسی لیے اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن مجید کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی کا کام ہے اور اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے مسلمان جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
تو یہ تھے قرآن مجید کے فضائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ تو ہمارے تینوں سوالات، قرآن مجید کا تعارف، قرآن حکیم کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل، یہ ہمارے سبق میں ہی حل ہو گئے اور ہمیں ان کے جوابات یہیں سے مل گئے۔ آپ کو کہیں اور جانے کی یا کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید ان کی اگر تفصیل چاہتے ہیں تو یہ سبق ہم نے چونکہ 3 لیکچرز میں پڑھا ہے، تو ان 3 لیکچرز کے اندر آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی۔ گزشتہ لیکچرز کو دیکھیں، کھولیں اور انہیں سنیں۔ ایک میں نے قرآن مجید کا مکمل تعارف، دوسرے میں قرآن مجید کی حفاظت اور تیسرے میں قرآن مجید کے فضائل بیان کیے تھے۔ تو اس انداز سے ہمارا یہ الجزء الثالث تیسرے حصے کا موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ اس کا تعارف بھی، اس کی حفاظت بھی، اس کے فضائل بھی اور اس کی ایکسرسائز بھی۔ اب اس سبق کا انشاءاللہ آئندہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں اس سبق کے حوالے سے جتنے بھی ممکنہ شارٹ کوسچن ہیں، MCQs ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ کوسچن تو آپ نے دیکھ لیے، پڑھ لیے، جو کہ 3 تھے اور اس سبق میں آج ہم نے ڈسکس کر لیے۔ قرآن مجید والا یہ جو ہمارا سبق ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، ہماری ایکسرسائز میں 3 سوالات ہیں۔ قرآن مجید کا تعارف، اگر میں بک سے نشان لگواؤں تو یہ تعارف والا اس میں سارا آئے گا، اور دوسرا سوال تھا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اگر ہم بک سے نشان لگائیں تو حفاظت والا اس میں سارا آئے گا فضائل سے پہلے۔ اور تیسرا سوال جو ہے فضائل قرآن کے اوپر نوٹ لکھیں، تو اگر ہم بک سے نشان لگائیں تو یہ فضائل والا اس میں سارا آئے گا کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، آخر تک یہ سارا آئے گا۔ اب آپ لوگ اس سبق کو اچھے سے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔